یہ وہ مبارک آیتیں ہیں کہ شب معراج میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلا واسطہ اپنے رب سے سنا۔ بلکہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجب المرجب جسے شب معراج کہا جاتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور یہ بڑی فضیلت اور برکتوں والی رات ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے کہ اس شب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو شب معراج میں جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا واسطہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سنی، یعنی ڈائریکٹ سنی۔ اسی طرح سورہ والضحیٰ ہے، اسی طرح سورہ الم نشرح ہے، یہ صورتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا واسطہ سنی۔ اسے پاک میں پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھی، اور پھر اس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نازل فرمائیں۔ تو جس گھر میں 3 راتیں ان آیتوں کو پڑھا جائے، فرمایا شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا اسے کفایت کریں گی، اور وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اس رات کی اس کے عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک قول اور بھی ہے کہ اس رات میں نازل ہونے والی آفتوں اور بلاؤں سے وہ شخص محفوظ و مامون رہے گا۔ تو نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ الکریم روزانہ کی بنیاد پر ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے رہیں گے۔ یہ وہ مبارک آیتیں ہیں کہ شب معراج میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلا واسطہ اپنے رب سے سنا۔ بلکہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں، جو کوئی پڑھے تو مفتی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس شخص کے دکھ درد رنج و غم سب مشکلیں آفت و بلیات اور پریشانیاں جو ہے اور ٹینشن جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ تو ناظرین آپ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ الکریم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہم پڑھا کریں گے، تو اس کی برکت سے ہمارے دکھ درد پریشانیاں آفت و بلیات دور ہوں گی، اور شیطان کی شرارتوں سے اور شیطان کے شر سے انشاءاللہ الکریم محفوظ و مامون رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔